بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان یوسفزئی۔ ناظرین، آج آپ نے ٹویٹر پر ٹرینڈ دیکھا ہوگا DGISI۔ گزشتہ دن سے بھی یہ بات ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے کہ DGISI کے حوالے سے ٹویٹر پر ٹرینڈز چل رہے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف رائے آ رہے ہیں، مختلف لوگ اپنی طرف سے باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن آج وزیر اعظم نے بیان دیا ہے اور وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ DGISI کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس معاملے کو غلط رنگ نہ دیا جائے۔ یہ بات انہوں نے اجلاس کے دوران کی اور جو ہماری ذرائع ہے انہوں نے یہی بتایا کہ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ DGISI کا جو معاملہ ہے وہ خوش اسلوبی سے حل کیا جائے گا۔ دوسری جانب وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی ریمارکس دیے، انہوں نے بیان دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ PM اور آرمی چیف کے بڑے اچھے اور درینہ تعلقات ہیں، ان کی ایک لمبی نشست ہو چکی ہے اور ملاقات ہوئی ہے۔ DGISI کے لیے اس کی تعیناتی کے لیے قانونی جو راستہ ہے وہ اختیار کیا جائے گا اور یہ وزیر اعظم کو ہی اختیار ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا جائے گا جس سے سپہ سالار کی عزت کو کوئی نقصان پہنچے، یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے۔ اب بات کریں گے، آج چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں سرکاری دفاتر اور ان کی نوکریوں کے حوالے سے۔ یقیناً پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں اور سب سے جو بڑے مسائل ہیں اس میں یہ سرکاری دفاتر کا مسئلہ سب سے بڑا اہم ہے۔ ان کا سب سے پہلے مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ چلے جائیے، کسی بھی ادارے میں آپ وزٹ کیجئے تو بڑے لیول کے آفیسرز کو چھوڑیے، وہاں پر جو کلرکس ہوتے ہیں ان کا اپنا آپ کہہ لیں کہ ایک سویگ ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہیں سرکاری دفاتر میں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یقیناً یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں، اور یہ مسئلہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین وفات پا جاتے ہیں تو پھر ان کے بیٹوں کو ان کی جگہ تعینات کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سرکاری دفاتر وراثت میں تو نہیں ملتے، باپ کی جگہ بیٹے کو نوکری پر تعینات کیا جاتا ہے، یہ عجب قانون ہے۔ یہ ریمارکس انہوں نے آج ایک سماعت کے دوران دی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ باپ انتقال کر جائے اور بیٹے کو اس کی جگہ تعینات کیا جائے۔ یقیناً یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، میں نے پہلے بھی بتایا کہ دیگر بھی مسائل ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے اس سے میرٹ کا قتل عام ہو جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں، مطلب ایک بندہ ہوگا وہ قابل ہوگا ایک سیٹ کا اور دوسرا بندہ اس کے پاس صرف یہی ڈگری ہوگی کہ وہ کسی سرکاری ملازم کا بیٹا تھا، تو اسی وجہ سے میرٹ کا قتل عام ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کے لیے ایسی کوئی درمیانہ سا راستہ، درمیانہ سا حل نکالنا چاہیے تاکہ جو ملازمین انتقال کر جائے وہ بھی افیکٹ نہ ہو اور باقی لوگ بھی افیکٹ نہ ہو اور میرٹ کی بھی بالادستی قائم رکھی جائے۔ بات کریں گے جہانگیر ترین کے حوالے سے، جنہوں نے آج طیاروں کے حوالے سے اور جہازوں کے حوالے سے راز پاش کر دیے اور بول پڑے ہیں۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کے بعد ایک سازش کے تحت مجھے وزیر اعظم عمران خان سے الگ کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کامیابی تو PTI کو ملی تھی لیکن کچھ سیٹیں کم تھی، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ اس کے بعد طیارے چلے۔ ساتھ میں بات کریں گے شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل کے حوالے سے، جنہوں نے نیو آرڈیننس کے ذریعے ریلیف لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یقین کریں یہ ایک ایسا قدم انہوں نے اٹھایا ہے کہ اگر 5 سیاستدان اور مل جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ تو کھڑا ہو جاتا ہے لیکن باقی پھر ڈیل کا شکار ہو جاتے ہیں یا اپنی مفادات کی خاطر ملک کے مفادات کو قربان کر لیتے۔ تو اگر باقی سیاستدان بھی کھڑے ہو گئے تو یقیناً اس ملک میں میرٹ کی بالادستی، ریاستی اداروں کی بالادستی آ ہی جائے گی۔ بات کریں گے کورونا کے حوالے سے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 689 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں، 28 نئی اموات ہو چکی ہے اور مثبت کیسز کی شرح 1.62% ہے۔ یقیناً کمی کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایک ہی حل ہے کہ اس وبا پر ہم قابو پا لیں، وہ یہ ہے کہ ویکسین ہم لگوائے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔